الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه صدق الله العظيم۔ صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے امکانات روشن ہو گئے، لڑائی جھگڑا کا ماحول ختم ہو گیا، امن کا ماحول مل گیا۔ تو اب ایسی صورت میں اہل اسلام کو دعوت کا بہت وسیع موقع ہاتھ آ گیا۔ اس لیے ممکن حد تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں امن ہو، بے خوفی ہو۔ اس کے نتیجے میں دین و دنیا سب کو ترقی ملتی ہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کسی فتح کا، جس میں اسباب زندگی ملیں گے۔ یہ جو وعدہ تھا فتح خیبر کے تعلق سے تھا۔ یہ معاملہ 7 ہجری کو پیش آیا۔ فتح خیبر کا واقعہ 7 ہجری کو پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو غطفان کے ساتھ مل کر خیبر کے یہودی مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے پاس پہنچے تو آپ نے وہاں ایک دعا پڑھی۔ وہ دعا ہم لوگوں کو یاد کر لینی چاہیے۔ کسی بھی بستی میں پہنچے تو وہ دعا ہم کو اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین ما اضللنا فإنا نسألك خیر هذه القرية وخیر أهلها وخیر ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها۔ خیبر سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ خیبر میں 7 سے 10 قلعے تھے یہودیوں کے، بہت مضبوط قلعے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک آواز بلند کی، محمد واللہ والخمیس، محمد اور ان کا لشکر آ گیا، یہ نعرہ بلند کیا۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر خریبت خیبر، سب سے بڑا اللہ ہے، خیبر تباہ ہو گیا، کیونکہ اس نے زیادتی کی، بلا وجہ مدینہ پر حملے کا پروگرام بنایا اور پیش قدمی کرنے لگے تھے۔ کئی دنوں تک اس کا محاصرہ رہا۔ ایک مقام پر آپ نے نماز کی جگہ خاص کر دی اور وہاں نماز پڑھتے اور ایک کے بعد ایک قلعوں کو آپ نے فتح فرما لیا۔ ایک قلعہ تھا قاموس، یہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت ہی مضبوط قلعہ تھا، اس کا انتظام اور اس کا نظام بہت مضبوط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو اس کا جھنڈا دوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی مجھے جھنڈا برداری اور سرداری کی تمنا میرے دل میں نہیں پیدا ہوئی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ سے اور نبی سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور نبی اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، یہ سند لینے کے لیے، شہادت لینے کے لیے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، نبی سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ دوسرے دن جب مجھے مل جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، نبی سے محبت کرتا ہوں اور اللہ اور نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور بھی صحابہ کے دل میں تمنا اور آرزو پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا اس کو جھنڈا دوں گا اور اس کے ہاتھ پر ایک قلعہ فتح ہوگا۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ جاؤ۔ جیسے کہا کہ جاؤ، اس جھنڈے کو لے کر کے سیدھا چلنے لگے۔ اب کس کام کے لیے جائیں یہ نہیں پوچھا، لیکن یہ ہوا کہ جانے کا حکم ہے تو نہ جانے والی شکل بھی نہ بننے پائے۔ حضرت علی سامنے ہی کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، پیچھے منہ نہیں کر رہے ہیں، اور پوچھتے ہیں کیا کریں گے، کام کیا ہے، کہاں جائیں؟ اطاعت، نبی کی اطاعت۔ کہہ دیا کہ جاؤ تو جانا ہے،
اب نہ جانے والی شکل بھی نہیں بنا سکتے. پیٹھ گھوم پھیرنے کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے نہ جانے والی شکل بن جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس غزوے کے بارے میں بتلایا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اور جنگ سے بہتر یہ ہے کہ تمہاری بات کو لوگ مان جائیں، راہ راست کو قبول کر لیں، کفر سے توبہ کر لیں. اگر تمہارے ہاتھ پر کوئی ایمان قبول کر لے تو قیمتی اور بہترین اونٹ جو اس وقت مال ہوتا تھا ایک آدمی کا قبول کر لینا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم کو اونٹ مل جائے، مال و دولت مل جائے، تم اس کو صدقہ کرو، خیرات کرو، آپ کے ذریعے سے کسی کو ایمان مل جائے. یہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے، ہمارے ذریعے کسی نہ کسی کو ایمان مل جائے، شہر کے تمام لوگوں کو ایمان مل جائے. ایمان میں داخل کرنے کی، اسلام میں داخل کرنے کی ہر مسلمان کو فکر کرنی چاہیے. اور پھر وہ قلعہ فتح ہوا حضرت علی کے ہاتھ پہ. اسی میں ایک قلعہ تھا، قلعہ بنو الحقیق، اس کا سردار تھا حی بن اخطب. یہ قلعہ بھی فتح ہوا. اس کی بیٹی حضرت صفیہ کے ساتھ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. حضرت صفیہ حی ابن اخطب کی بیٹی ہیں، یہودی دشمنوں کا سردار، ان کی بیٹی ہیں حضرت صفیہ. اس جنگ میں گرفتار ہوتی ہیں. پھر ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے. سفر پہ ہیں، جنگ کا ماحول ہے، محاذ پر ہے، لیکن شادی ہو گئی. کتنی آسان ہے شادی اسلام میں. اسلام میں شادی بہت آسان. شادی کے لیے اخراجات کی ساری ذمہ داری لڑکوں کی. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میری گود میں چاند ہے، اور یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا. شوہر بھی بڑا دماغی شارپ مائنڈ، اس نے فوراً صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چانٹا مارا کھینچ کے کہ یہ خواب جو تم نے دیکھا، جو بیان کر رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یثرب کے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی. تعبیر سمجھ گیا. یہ شادی ہونے کے بعد بیان کرتی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا تھا اور میرے شوہر نے مجھے چانٹا مارا تھا میں نے جب خواب بیان کیا تھا، لیکن اللہ نے میرا خواب پورا کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور زوجہ بن کر کے آئی. کس کی شادی ہو رہی ہے؟ فاتح خیبر، شہنشاہ کونین، سپہ سالار بدر و حنین. کوئی تقریب نہیں، کوئی فنکشن نہیں، سفر میں شادی ہو گئی. شادی اسلام میں اتنی آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے اتنا دشوار، اتنا مشکل بنا دیا کہ زندگی بھر انسان کماتا رہتا ہے شادیوں کے لیے، خاص طور پر بیٹیوں کی شادیوں کے لیے. آپ کے یہاں تو حالات بہت ہی غنیمت ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن یہ 8-9 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بھی شادی میں حالات خراب ہو رہے ہیں اور فضول خرچی بڑھتی جا رہی ہے. لڑکی والوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. اس چیز کو روکیں، کنٹرول کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے. جو زیادہ خرچہ کرتے ہیں، زیادہ واہواہی کرتے ہیں، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ غریب ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں، سماجی لحاظ سے بے حیثیت ہوتے ہیں. اپنی غریبی کو چھپانے کے لیے، اپنی بے عزتی کو چھپانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اور جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ان کی عزت پہلے سے ہے تو ان کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. تو وہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ شروعات کریں کہ بڑی شادی نہیں کریں گے، بڑے اخراجات نہیں کریں گے، تاکہ ان غریبوں کو بھی عزت بچانے کا موقع مل جائے. آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو کسی دوسرے کام پہ خرچ کر دیجئے. ہمارے کتنے بچے ہیں جو فیس نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں. آپ جا کر کے گیریج پہ دیکھیے، ہوٹلوں پہ دیکھیے، دکانوں پہ دیکھیے، اتنے معصوم بچے، پھول جیسے بچے گیریج پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو کام تھوڑی جلدی لوگ سکھاتے ہیں. پانی لاد کے لا رہے ہیں، سامان لاد کے لا رہے ہیں معصوم بچے. اگر سوچو تو صاحب حیثیت لوگ سوچیں، اس جگہ پر آپ کا بچہ ہوتا آپ کو کیسا لگتا؟ ان کے پاس فیس نہیں ہے، گھر میں کھانے کا انتظام نہیں، تو مزدوری کرتے ہیں. تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ لوگ اس سنت کو زندہ کریں، شادی کریں. اس کے بعد غریب لوگ خود بخود شادی کرنے لگیں گے. ورنہ غریب اپنی عزت کو بچانے کے لیے حیثیت نہ ہوتے ہوئے بھی اخراجات کرتا ہے، اور اس کے انتظام کسی نہ کسی طرح سے قرض لے کر کے اور ادھر ادھر سے کر کے کرتا ہے، زیور گہنا زمین بیچ کر کے. سفر میں شادی ہو گئی. فطری اصول ہے کہ اگر شادی مہنگی ہوگی تو بدکاری سستی ہو جائے گی، شادی سستی ہوگی تو بدکاری مہنگی ہو جائے گی. ایک ہفتہ پہلے ایک پروگرام میں گیا، رات میں واپس ہو رہا تھا. رات کے 12:30 بجے ایک مقام پر جگہ جگہ کاریں رکی ہوئی تھی. 19 سال 22 سال کے نوجوانوں کی بھیڑ
چونکہ 21-22 جنوری گئی تھی کہ کوئی معاملہ ہے کیا، تو جو تھے وہ سمجھدار تھے، انہوں نے آگے چل کے بتایا کہ یہاں جو ہے جسم فروش خواتین رہتی ہیں، اتنی رات میں لوگ وہاں پہنچے ہیں، روڈ پہ بھیڑ لگا رکھا لوگوں نے۔ کیوں؟ شادی مہنگی ہو گئی تو یہ چیز سستی ہو گئی، تو ہم شادی کو سستی کریں سفر میں۔ اسی سفر میں جب واپس ہو رہے تھے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے ملے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے ملے۔ اسی طرح سے اس موقع پر آپ کو زہر خورانی کا واقعہ پیش آیا۔ زینب نام کی ایک یہودیہ خاتون تھی، یہودیوں نے میٹنگ کر کے اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت بھجوایا، زہر ملا ہوا۔ آپ نے اپنے منہ پر جیسے ہی اس نوالے کو رکھا، احساس ہو گیا کہ اس پہ زہر ہے، اور آپ نے اس کو نگل دیا۔ دوسرے جو ساتھ میں تھے بشر بن برا، انہوں نے ایک نوالا نگل لیا، اب بعد میں تو نہیں کھایا لیکن اس زہر کا اثر ہوا۔ آپ نے تحقیق کی، اس قوم کو بلایا کہ یہ زہر ملایا گوشت میں، ان لوگوں نے کہاں ملایا، پھر اس عورت کو بلایا، اس عورت نے اعتراف کیا۔ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا اور بدلہ نہیں لیا۔ بعد میں حضرت بشر کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے گھر والوں نے قصاص میں اس کو قتل کروایا، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ اسی سال فدق کی فتح ہوئی، وادی القریٰ کی فتح ہوئی، تیمہ کی فتح ہوئی۔ اسی موقع پر ایک ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ مال غنیمت صحابہ میں تقسیم ہونے لگا تو ایک دیہات کے رہنے والے جدید الاسلام تھے، ان کو حصہ دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں مال غنیمت کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد میں نہیں شریک ہوا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے میں شریک ہوا ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں مقابلہ کروں اور تیر ہمارے یہاں حلق میں لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو آرزو رکھتے ہو، جو تمنا رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاملہ فرمائے گا۔ چنانچہ دوبارہ جب جنگ چالو ہوئی تو ان کے یہی حلق میں تیر لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور کہا یا اللہ میں گواہ ہوں کہ ایمان کی حالت میں گیا، تیرے دین کے لیے شہید ہوا۔ رسول اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ اس طرح دین کے لیے، مال کے لیے نہیں، دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اسی سفر سے واپسی میں لیلۃ التعریس کا معاملہ پیش آیا کہ ایک مقام پر رکے، حضرت بلال کو لگا دیا کہ تم صبح جگا دینا نماز کے وقت۔ حضرت بلال سورج کی طرف، مشرق کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے، ٹیک لگا کر کے رات بھر بیٹھے رہے۔ سحر کے وقت حضرت بلال کو نیند آ گئی، سب کے سب سوتے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب دھوپ تیز ہوئی تو سب سے پہلے بیدار ہوئی، پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں پوری رات بیٹھا رہ گیا آپ لوگوں کو جگانے کے لیے، سحر کے وقت مجھے نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلا جب ہمارے ملازمین ہوتے ہیں، ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، جان بوجھ کر کے کوئی غلطی نہ کریں تو ان کو بالکل کچھ نہیں کہنا چاہیے، کوئی سخت سست نہیں بولنا چاہیے۔ پھر آگے جا کر کے نماز پڑھی۔ اسی سال عمرۃ القضاء سے واپسی کے سفر میں حضرت میمونہ بنت حارث سے شادی ہوئی، پر سفر میں ان سے بھی شادی ہو گئی۔ دیکھیے سفر میں شادی ہو گئی، شادی بہت آسان چیز ہے لیکن ہم نے بہت مشکل بنا دیا۔ آپ کے یہاں جو ہے شادی بہت ٹھیک ہے، لیکن 9 سال سے میں دیکھتا ہوں یہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کو ختم کریں، شادی کو بالکل شادی کریں۔ کچھ دن لوگ کہتے رہیں گے کہ کچھ خرچہ نہیں کیا، لیکن بعد میں آپ نیکی کا، ثواب کا کام شروع کرنے کا ثواب پائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب سنت پر عمل کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اپنے ہاتھ میں آگ لے کر کے چلنا۔ آپ سوچو ہاتھ میں آگ لے کے چل سکتے ہو؟ سنت کے مطابق شادی کرو گے تو اتنے طعن و تشنیع، الٹے سیدھے جملے سننے ہوں گے، لیکن آپ اگر عمل کر لو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا سنت کو زندہ کرنے والا، جبکہ سنت پر عمل کوئی نہیں کر رہا ہو، اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ تو ایک شہید کا مقام و مرتبہ کہ دیکھیے وہ سارے مال غنیمت چھوڑ کر کے حلق میں تیر کھانے کے لیے تیار، اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب پائیں گے۔ شادی کو شادی کریں، سنت کے مطابق کریں، جو صاحب حیثیت وہ پہل کریں۔ بیٹی کی شادی میں 1 روپیہ بھی خرچے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارا سماج، ہماری سوچ ایسی بگڑ گئی ہے کہ نہیں، بغیر انتظام کے ہم شادی نہیں کریں گے۔ آپ کی لڑکی بیٹھی رہے گی، عمر ختم ہو جائے گی، اگر آ گئی نیک لوگوں کی بات ہے۔ ہماری سوچ بگڑ چکی ہے، نکاح پڑھا کر کے لانے کا رواج ختم ہو چکا، یہ بہت غلط بات ہے۔